اصول قسم جو ہمارے مذہب نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پریا کے اندر جب نیا دیا جاتا ہے پنچایت کے اندر جہاں چند بندے اکٹھے ہو کے حق اور باطل کی پہچان کروا رہے ہوں، فیصلہ کر رہے ہوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو اس نیا کے اندر قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی۔ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو صاحب عظمت ہو۔ بڑی بریک بات کہنے لگا ہوں، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، چند باتیں چند بندوں کے لیے ہوتی۔ بڑی پنچایت میں بندہ دے نا مجھے بکری کی قسم، تو بندے کہیں گے شرم کر، یہ قسم قابل قبول نہیں، اس لیے کہ بکری قابل عزت نہیں۔ وہی بندہ اگر کہے چلو بکری کی نہ صحیح مجھے بکرے کی قسم، بندے کہیں گے تجھے تو بالکل ہی عقل نہیں، تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ بکرا بھی قابل عزت نہیں، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے عزت والی شے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے کہوں مجھے اس کیمرے کی قسم آپ نہیں مانیں گے، میں کہوں مجھے ممبر کی قسم آپ مان لیں گے، کیونکہ کیمرہ قابل عزت نہیں، ممبر قابل عزت ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی اور عزت والی شے کی۔ جب آپ اور میں قسم کھاتے ہیں عزت والی شے کی، تو سوچئے الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کی کتنی عزت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی، ان کا کتنا مقام ہوگا۔ تو اللہ نے الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، لا تعداد مرتبہ قسمیں کھائی۔ اللہ نے قرآن میں لاتعداد مقامات پہ قسمیں کھائی۔ اللہ نے پورے مقام قرآن کے اندر جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے اس کا آل محمد سے تعلق ضرور ہے، چاہے وہ آسمانی ہے چاہے زمینی، چاہے شرق کی چاہے غرب کی، چاہے شمال کی چاہے جنوب کی، چاہے یہاں کی چاہے وہاں کی۔ صاحب قسم بنی اس لیے کہ صاحب عظمت ہے، بولو نا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، صاحب عظمت بنی اس لیے کہ صاحب نسبت ہے، اور نسبت ہے آل محمد کے گھر کے ساتھ۔ کائنات میں جو چیز بھی صاحب عزت یا صاحب عظمت ہے اس کی عزت و عظمت صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت ہے آل محمد کے گھر کے ساتھ۔ جو بندے ابھی تک چپ ہو، عقیدہ میں بتاؤں گا، تحریر تم کرو گے۔ اللہ نے کائنات میں دو چیزیں عجیب طریقے سے خلق کی ہیں، ایک بے حساب، ایک بے شمار۔ دو چیزیں اللہ نے کائنات میں عجیب طریقے سے خلق کی ہے، ایک بے حساب، ایک بے شمار۔ بے حساب ہے عظمت، جن کے ہاتھ بلند ہے یقیناً ان کا عقیدہ بلند ہے۔ بے حساب ہے عظمت، بے شمار ہے لعنت۔ خلاق کائنات نے دو چیزیں عجیب طریقے سے خلق کی ہے، ایک ہے عظمت، ایک ہے لعنت۔ عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن بطول کے لیے۔ سارے بل کے بس یہ عقیدہ لے کے چلے جاؤ، بخشش کا سامان پیدا ہو گیا۔ ایک عظمت، ایک لعنت۔ عظمت بے حساب، لعنت چند بندے نہیں بولے، بے شمار۔ عظمت آل محمد کے لیے، لعنت دشمن آل محمد کے لیے۔ چلو میں زور سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بندے تک میرا میسج نہ پہنچاؤ،
میں ایسا بات کر لیتا ہوں، ایسا بات سن کے بھی اگر وہ نہ بولا، ممبر چھوڑ کے نیچے آ کے کاندھا ہلا کے پوچھوں گا، بتا کون سے ڈاکٹر، طبیب، حکیم، مولا، مولوی، مجتہد نے تجھے کہا ہے کہ علی کے ذکر میں نہیں بولنا؟ کائنات میں جو بھی، جہاں بھی، جس بھی جگہ پر عزت دار ہے بوجہ آل بطول ہے۔ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ کانوں کے رستے دل پہ اثر کرے، عقیدہ اجازت دے تو بازو بلند کر کے غریب کی سنت ادا کر دینا۔ کائنات میں جو بھی، جہاں بھی، جس بھی جگہ پر لعنتی ہے بوجہ دشمنی بطول لعنتی ہے۔ سارے مل کے ہے میری، نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ عقیدہ ایک مرتبہ پھر پڑھو، بار بار پڑھو، اور کوشش کرو میسج بناؤ، اشتہار چھپاؤ، اسٹیکر بناؤ، امام بارگاہ کی دروازوں پہ لکھو، دیواروں پہ لکھو کہ عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے۔ میں پڑھتا نہیں تھکتا، تو اسی سنتے تھکتے ہو۔ لعنت خلق ہوئی ہے دشمنانے عالم، میرے کھول کے تو تو بن لینا۔ عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، پھر سنو، بار بار سنو، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن آل بطول کے لیے۔ صحابہ کرام کے مرتبہ اور مقام براؤن ورا، کیا کہنے نبی کے صحابہ کے مقام کے، مذہب آل محمد کے ماننے والوں پہ، بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی یہ الزام لگاتے کہ شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن مذہب آل محمد کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے مذہب شیعہ کے اندر جو کسی صحابی کو برا کہے وہ لعنتی ہے، اور جو کسی برے کو صحابی کہے تو مرتبہ لعنتی ہے۔